درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے بلند آواز کے ساتھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. سلام. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے بانیان مجلس نے یہ گزارش کی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق پر کچھ معروضات پیش کر دیے جائیں. جزاک اللہ. اور ظاہر ہے کہ شہزادی کے متعلق کوئی بھی تذکرہ ہو، اس کا آغاز ہو نہیں سکتا جب تک قرآن حکیم کو سہارا نہ بنایا جائے. شاعر کے لیے تو آسان ہے کہنا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. تو نہ جانے کون سی مصلحت ہے شاعر کے نزدیک کہ سورہ مریم کی کیا عظمت ہے، اور پھر اس کے دم کر دینے کے بعد کون سی شان فاطمہ ہے جو سامنے آتی ہے کہ اسی کمال پہ کہیں کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنام مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سر تاپا قدم نور کی تصویر ہے زہرا. سورہ مبارکہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، اور اسی آیت مبارکہ سے معلوم ہوگا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے دیے جانے والے خطبے کی عظمت کیا ہے اور اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے. سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی ورس نمبر ہے 55، جس میں اعلان ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ
نفصل الآیات وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ، اور ہم ان آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں۔ کچھ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ آیات قرآنی کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں۔ یعنی کبھی کبھی قرآن کی آیت فقط ہدایت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مجرموں کا تعارف کرانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا اثر ظاہر کرنا کس کا کام ہے؟ آیات قرآنی کی تلاوت کس کا منصب ہے؟ رسول کا منصب ہے یا نہیں؟ نبی کا منصب ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی آیات قرآنی کو پڑھ کر مجرموں کے چہروں سے نقاب کو کھینچ لے تو وہ اللہ کی حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک بی بی جس نے صدر اول میں آیات قرآنی کو تلاوت کیا اور 30 سے زیادہ آیتیں اپنے خطبے میں شہزادی فاطمہ زہرا نے پڑھی ہیں، اور ان آیات سے مجرموں کو پہچنوایا۔ اور آغاز کہاں سے کیا؟ آل عمران سے، آل عمران کی آیت سے آغاز کیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں ہاشمی چادر پہنی، گھر سے نکلی، اس دروازے سے نہیں گئیں کہ جو دروازہ علی کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نبی کی بیٹی ذاتی بات کرنے نہیں جا رہی ہے بلکہ دین بتانے کے لیے جا رہی ہے۔ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئی جو صدر دروازہ، اور داخل ہونے کے بعد خطبے کا آغاز کیا، اور ایک مرتبہ اہل ثقیفہ کو مخاطب کیا اور سورہ آل عمران سے آیت کو نکالا۔ دیکھیے یہ ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے کہ ہم قرآن کھولیں اور ایک آیت کو پڑھیں، یہ فاطمہ زہرا کا انتخاب ہے، یہ اس کا انتخاب ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ جس کے گھر میں وحی الہی نازل ہوتی ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ جا کے قرآن میں دیکھیے سورہ آل عمران کی اس آیت کو، آیت کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے جب اس آیت کو پڑھا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کو اریز کیا اور آیت کو کہاں سے شروع کیا؟ اتقوا اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ یہ آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ اگر میں درمیان سے کوئی آیت پڑھوں تو آپ فوراً ٹوک دیں گے یا نہیں کہ بھئی آیت تو شروع وہاں سے ہو رہی ہے، یہ آپ نے درمیان میں کہاں سے پڑھی؟ یہ ہے وارثان قرآن، جہاں سے چاہیں آیت کو حذف کر دیں، جہاں سے چاہیں آیت کی تلاوت کر دیں، یہ ہے وارثان قرآن۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کو حذف کیا۔ آپ مجھے بتائیے نبی کی بیٹی جس کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، وہ جن کو یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق نہ سمجھتی ہو، دنیا انہیں دین کا وارث مانتی ہے۔
جن کے اوپر اے ایمان والوں کا امپلیمنٹیشن کرنا نبی کی بیٹی پسند نہ کرے. جا کے دیکھیے آیت میں، گوگل کیجئے سرمن و فدق اور اس آیت کو دیکھ لیجئے جا کے. یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں کیا ہے آیت کو فاطمہ زہرا نے، اتقوا اللہ سے شروع کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. جو کام پہلے سے کیے بیٹھا ہو اس کو کہنا ابس ہے یا نہیں؟ نان سینس بات ہے یا نہیں؟ بھائی آپ سب مغرب کی نماز پڑھے بیٹھے ہیں، اب میں آ کے کہوں کہ صاحب پہلے مغرب کی نماز پڑھیے، کیسا عجیب بات ہے، پڑھ کے تو بیٹھے ہیں. نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اور وہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو کوئی ایک تو اعتراض کرتا کہ ہم تو آپ کے بابا کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ تقوی اختیار کرو. اس کا معنی ہے صاحب تقوی نہیں جانتی تھی، جبھی تو یہاں سے آیت کا آغاز کیا ہے. صاحب تقوی نہیں دیکھ رہی تھی، حق کا تو قاتے ہی. اور ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور مت مرنا مگر اسلام پر. فاطمہ زہرا نے بتا دیا نا کہ فقط اسلام لانا کافی نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ موت بھی اسلام پر آئے. یعنی اگر اسلام پہ مرے تو موت ہے، اور غیر اسلام پہ مرے تو ہلاکت ہے. اور وہ بھی وہیں کہیں بیٹھا تھا جو اس لفظ کو اپنے لیے صرف کرنا پسند کرتا تھا. کہاں بیٹھے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ڈیلس والے ایسے مجلس سنتے ہیں جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے پسند کریں گے یہ لفظ استعمال کرنا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فاطمہ زہرا نے بتا دیا اسلام پہ مرو گے تو موت ہے ورنہ ہلاکت ہے. اور وہ بھی سن رہا تھا جس نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرنا پسند کیا کہ اگر علی نہ ہوتے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے آغاز کیا. تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق کا آغاز کس طرح سے کیا تو اس آیت کو دیکھو. شیعوں کی یہاں یہ طریقہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کراتی تھی، نصاب میں شامل ہوتا تھا. آج مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچوں کے سنڈے اسکول میں خطبہ فدق نصاب میں شامل ہے یا نہیں ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. نسل در نسل حفظ ہوتا آ رہا تھا. حفظ ہونے ہی سے تو میمورائز ہونے ہی سے تو پہنچا ہے، ورنہ مسلمانوں نے تو 100 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. اور کہنے والے بڑی شان سے کہتے تھے کہ جو حدیث لکھے گا میں اسے قتل کرا دوں گا. تو یہ خطبہ کیسے پہنچا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ حفظ کر کے پہنچا. تو سب سے پہلے اگر یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں کیا بیان کیا تو آغاز توحید سے کیا. آل محمد کے علاوہ، اب یہ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں پوری ملت اسلامیہ کو، آل محمد جب بھی کلام کا آغاز کرتے ہیں توحید سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل محمد کے علاوہ عالمین میں اگر توحید پر ایک بامعنی جملہ کسی نے کہا ہو تو لا کے دکھا دیا جائے. پورے عالم اسلام کو چیلنج ہے. ایک بامعنی جملہ اگر یونٹی آف اللہ پر، وننس آف گاڈ پر ایک سینٹنس کسی نے کہا ہے تو دنیا لا کے دکھائے. توحید پہ اگر کلام ملے گا
تو فاطمہ زہرا کے خطبہ فدق میں ملے گا. توحید پہ گفتگو ملے گی تو مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں ملے گی. 50 سے زیادہ خطبے توحید پر صرف نہج البلاغہ میں مولا علی کے موجود ہیں. 50 سے زیادہ خطبے. کتنے پڑھے ہوتے ہیں ہم نے بھائی؟ جی اپنی ہی بات لے لیں, غیروں کی مثال لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے گھروں میں خطبہ فدق پڑھایا جاتا ہے؟ کتنی مائیں اپنے بچوں کو فدق کا خطبہ پڑھاتی ہیں کہ دیکھو فاطمہ زہرا نے کن کن موضوعات پہ گفتگو کی ہے. پوری شریعت بنا کے دی ہے فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں. یہی سبب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ چھٹے امام تک بغیر شریعت کے تھے, یہ ان کو جواب ہے کہ رسول کے جانے کے بعد فاطمہ زہرا نے جو خطبہ دیا ہے اس میں پوری شریعت کو بیان کر کے دکھایا. پوری شریعت کو بیان کیا. عقائد پر بی بی نے گفتگو کی, اعمال پر بی بی نے گفتگو کی, اصول دین پر شہزادی نے بات کی, فروع دین پہ شہزادی نے بات کی, عدل پر شہزادی نے گفتگو کی, احکام دین کی ریزننگ کیا ہے, علت کیا ہے, اس پر فاطمہ زہرا نے گفتگو کی. ولایت علی پر فاطمہ زہرا نے گفتگو کی. تم نے ولایت علی کو نہیں مانا, اس کا انجام کیا ہوا, اس پر فاطمہ زہرا نے گفتگو کی. اگر تم ولایت علی کو مان لیتے تو تمہیں ملتا کیا کیا, اس پر فاطمہ زہرا نے گفتگو کی. وراثت پر گفتگو کی, قرآن کی عظمت پر گفتگو کی, احکام دین کے اوپر گفتگو کی, حقوق و لباس پر گفتگو کی, والدین کے حقوق پر گفتگو کی. عام زندگی کے جتنے معاملات ہیں, اخلاقی ہوں, معاشرتی ہوں, ہر پہلو پر فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں بات کی ہے. تو اس کا معنی صرف فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی, پوری شریعت بیان کرنے کے لیے گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا دین بتانے کے لیے گئی تھی. اور اس کے بعد اور کیوں نہ ہو کہ جب امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے 9 نام اللہ نے اپنے پاس رکھے تھے, یہ 9 ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک نام سے عظمت احاطہ نہ کرے, توجہ ہے کیا نہیں؟ کچھ اتنا بولیں کہ مجھے پتا چلے کہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اللہ نے 9 نام شہزادی فاطمہ زہرا کے اپنے پاس رکھے تھے, یعنی یا اس کے نام ہیں, یا اس کے اسماء الحسنہ ہیں, یا فاطمہ زہرا کے نام ہیں. کا فاطمہ ہے, راضیہ ہے, مرضیہ ہے, زکیہ ہے, مبارکہ ہے, صدیقہ ہے, فاطمہ ہے, زہرا ہے. صدیقہ وہ نہیں جسے امت صدیقہ لکھ دے, صدیقہ وہ جسے اللہ صدیقہ کہے. اور جب یہ سارے نام جمع ہو جائیں تو اب نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو مسجد نبوی میں صرف بیٹی نہیں بول رہی ہے, رسالت کا ٹکڑا بول رہا ہے. فاطمہ بضعۃ منی اغضبہا اغضبنی, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور یہ کہاں سے ترجمہ لے آئے کہ جگر کا ٹکڑا ہے؟ جی فاطمہ بضعۃ منی, جگر کا ٹکڑا کہاں سے لے آئے بھائی؟ یہ لفظ جگر کہاں لکھا ہوا ہے؟ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے.
تو اب اگر قرآن یہ کہے کہ ما محمد الا رسول، ذات محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارا رسول ہے، تو فاطمہ زہرا صرف باپ کا ٹکڑا نہیں ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اب صحیح مسلم کے اندر کیا روایت، ان کتابوں کو تو جانتے ہیں نا، بھائیوں کی وہ کتابیں جن کو سروں پہ رکھ کے دیار بدیار دنیا گھومتی ہے، کہنے لگے کہ بھائی فاطمہ زہرا تو خاموش ہو گئی تھی جب فدق کا مطالبہ کیا، اور کہنے والے نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی تھی، تو جب خاموش ہو گئی تو راضی ہو گئی تھی۔ صحیح مسلم میں عجیب روایت آئی، پیغمبر نے کہا انما فاطمہ بضعۃ منی، فقط اور فقط فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لطف ہی نہیں لیتے جملوں کا، میں کیا کروں؟ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو لفظ انما کیسے آتا؟ یہ صحیح مسلم ہے نا، کوئی شیعہ کتاب تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ انما فاطمہ بضعۃ منی، فقط اور فقط فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یوزینی من آزاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ رسول کو اذیت دی، اور جس نے مجھ رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے صحیح مسلم کی اس روایت نے بتا دیا کہ اگر یہ بات مان بھی لو کہ فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی تھی، تو مسئلہ بی بی کے خاموش ہونے پہ رکے گا نہیں۔ اگر صرف فاطمہ کو اذیت دے دی تو نبی بھی غضبناک ہے، اللہ بھی غضبناک ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر صرف اذیت دے دی فاطمہ زہرا، یہ صحیح مسلم۔ اور اس کے بعد جب بی بی نے یہ آیات پڑھی اور اب خطبے کا آغاز کیا، کہاں سے آغاز کیا؟ توحید سے آغاز کیا۔ الحمدللہ علی ما انعم۔ اب آپ اس طرح سنیے جس طرح فاطمہ زہرا کے الفاظ کو سننے کا حق ہے، کسی حدیث سنانے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس پر علم الہی نازل ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ وہی ڈکشن ہے جو ڈکشن مولا علی کا نہج البلاغہ میں ہے، جس طرح سے توحید پر آغاز علی نے نہج البلاغہ میں کیا ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا نے آغاز کیا۔ الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم آل محمد پر انعام کیا۔ نعرہ سلامات، توجہ ہے یا نہیں؟ محمد صلی محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم آل محمد پر انعام کیا ہے، یعنی نعمتیں سب پر ہیں، انعام آل محمد پر ہے، کیونکہ انعام ایسے نہیں ملتا جب تک کوئی مقابلہ جیتا نہ جائے، اس وقت تک انعام نہیں ملا کرتا۔ تو یعنی کون کون سے امتحانات میں کامیابی ملی ہے، اس کے بعد نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے الحمدللہ علی ما انعم۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم پر انعام کیا، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور شکر ہے اس اللہ کا کہ جو ہم پر الہام کرتا ہے، یعنی ہم پوچھ کے نہیں بتاتے، ہمارے اوپر وہاں سے علم آتا ہے، ہمارے اوپر وہاں سے الہام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایسا کلمہ سوائے فاطمہ زہرا کے عالمین میں کوئی پڑھ نہیں سکتا۔
جب فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں کلمہ پڑھا تو کس طرح سے کلمہ پڑھا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے عبد ہیں اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، سوائے فاطمہ زہرا، سوائے فاطمہ زہرا کے۔ یہ جملہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا، یعنی تمہارا اور ہمارا کلمہ اور ہے، نبی کی بیٹی کا کلمہ اور ہے کہ میرے بابا اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی کہتی ہیں یہ جملہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا۔ ارے بڑے بڑے پیارے لاج دلارے بیٹھے تھے، کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ بی بی اور بیٹیاں بھی تو ہیں، آپ تنہا دعوے دار کہاں سے آ گئے؟ کہ میرے علاوہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اور ابو الحسن کے علاوہ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں۔ میں کہوں گا بی بی یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فاطمہ زہرا کا علم غیب دیکھ رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت بڑا بھائی کہے گی تو اس وقت بتا دیا صرف علی کے بھائی ہیں اور کسی کے بھائی نہیں، صرف علی کے بھائی۔ اور اس کے بعد فاطمہ زہرا نے دین کی ریزننگ کو بیان کی، علتوں کو بیان کی، اور یہ موضوع وہ ہے کہ عالمین میں سب سے پہلے اس موضوع پہ جس نے کلام کیا ہے وہ ذات فاطمہ زہرا۔ اس سے پہلے کسی نے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی کہ دین کی اور شریعت کی ریزننگ کیا ہے، علتیں کیا ہیں۔ کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ شرک کی نجاست سے تمہیں پاک کر دے۔ اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ جب اللہ کے آگے سر جھکاؤ تو تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے۔ کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہماری امامت کو وطاعتنا نظامن للملہ، یہ جو ملت میں ہارمنی ہے نا، ہم آہنگی ہے امت کے اندر، یہ کس کے سبب ہے؟ یہ ہم آل محمد کی اطاعت کے سبب ہے۔ یعنی امت میں اس وقت تک ہم آہنگی رہے گی جب تک آل محمد کی اطاعت ہوگی۔ جب آل محمد کی اطاعت نہ ہو تو امت میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ اس کا معنی ہے مائنس ولایت علی اتحاد نہیں ہوتا۔ فاطمہ زہرا بول رہی ہیں کیا نہیں؟ نبی کی بیٹی بول رہی ہے کیا نہیں؟ امامتنا امانا للفرقہ، اگر چاہتے ہو کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو ہماری امامت کے سائے میں آ جاؤ، ہماری ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ یعنی فرقہ واریت ختم ہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ولایت آل محمد پہ امت جمع ہو، کیونکہ اتحاد ہوتا ہے کامن ٹرم پر۔ یار اب آپ کی زبان میں کہوں پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو کہاں جاؤں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اتحاد کامن ٹرم پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ بھئی آپ کے اور ہمارے درمیان یہ مشترک ہے، اس پہ مل جاتے ہیں۔ کامن ٹرم کیا ہے مسلمانوں میں؟ حدیث ثقلین ہے یا نہیں؟ کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل سنت کی یہاں بھی تواتر سے ہے، مکتب اہل بیت میں بھی تواتر سے ہے
تو اگر آج امت اتحاد چاہتی ہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے، حدیث ثقلین پر جمع ہو جائے کہ گمراہی سے وہی بچے گا جو قرآن کو تھامے گا اور اہل بیت کو تھامے گا، اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے گا۔ اور اس کے بعد شہزادی نے جب دین کی ریزننگ کو بیان کر لیا، اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا۔ شیطان اپنی کمین گاہ میں بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے آواز دی تم نے اس کی صدا کو فوراً سنا، کیونکہ جنگ احد سے عادی ہے نا، وہاں بھی تو دو آوازیں تھیں، رسول بلا رہا تھا آؤ، ابلیس کہہ رہا تھا محمد قتل ہو گئے جاؤ، رسول کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی، شیطان کی آواز سب نے سن لی۔ وہی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے کہ شیطان اپنی کمین گاہ سے آواز دے رہا تھا، تم منتظر بیٹھے تھے، تم نے شیطان کی آواز پہ لبیک کہا، قرآن کو تم نے بہت جلد بھلا دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جو اپنے آپ کو دین کا چیمپئن کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن کہہ رہے ہیں، جو رسول کا اپنے آپ کو جانشین کہہ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں قرآن کو تم نے پس پشت ڈال دیا، قرآن کو تم نے بھلا دیا۔ اور اس کے بعد بی بی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو اس وقت رسول ہمیشہ اپنے چچا زاد کو آگے کرتے تھے۔ اب بی بی نے فضائل علی بیان کرنا شروع کی، ہمیشہ علی کو آگے کرتے تھے، علی بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، تم ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، تم ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے تھے، تم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ ابو الحسن کے لیے کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ ابو الحسن کے لیے کوئی بری خبر سننے کو آئے، اور تم ہمیشہ عیش و آرام سے پیچھے بیٹھتے تھے، اور علی آگے آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے، اور جب دین اسٹیبلش ہو گیا تو تم نے دین کو برباد کر دیا۔ جو کچھ میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے وہ تم نے غصب کیا۔ اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا نے وہ مثالی اصول بتایا جو سب سے پہلے عالمین میں فاطمہ زہرا نے بتایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیے آج حدیث کی آتھینٹسٹی کے لیے کتنی ہزاروں طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کون سی حدیث آتھینٹک ہے اور کون سی حدیث آتھینٹک نہیں ہے۔ اس کا اصول سب سے پہلے فاطمہ زہرا نے اپنے خطبہ فدق میں بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میتھڈ کو سب سے پہلے اسٹیبلش کیا فاطمہ زہرا نے، کہ جب کہنے والے نے کہا کہ نبی کہہ کے گئے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور انبیاء اپنی کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، تو فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے اس میتھڈ کو اسٹیبلش کر کے بتایا کہ دیکھو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی حدیث میرے بابا کی ہے اور کون سی نہیں، اس کا ایک اصول ہے، قرآن سے اسے ملا لو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نہ کوئی علم رجال ہے یا نہیں؟ کہاں علم رجال کے؟ علم رجال تو بندوں کا بنایا ہوا علم ہے۔ یہ تو نبی کی بیٹی بول رہی ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی حدیث آتھینٹک ہے کون سی نہیں، اصول میں بتاتی ہوں، اسے قرآن سے ملا لو۔ اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو میرے بابا کا کلام ہے، اور اگر قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے تو میرے بابا کا کلام نہیں ہے۔ تو آپ جو یہ سنتے ہیں نا کہ رسول کی وہ حدیث کے جس کی دلیل قرآن میں نہ ہو اسے دیوار پہ دے مارو، یہ ایجاد سب سے پہلے اس میتھڈ کو فاطمہ زہرا نے کر کے دیا اور خطبہ فدق میں کر کے دیا۔ جب کہنے والے نے کہا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کہا اچھا میرے بابا پہ جھوٹا الزام لگاتے ہو؟
اب بی بی نے قرآن سے آیات مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا کہ سورہ نمل کو تم نے نہیں پڑھا؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ کیا تم نے قرآن میں حضرت زکریا کی دعا کو نہیں پڑھا کہ جب حضرت زکریا نے دعا مانگی پروردگار ایک مجھے وارث دے یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ابھی بھی کہتی ہے ارے قرآن تو انبیاء کی وراثتوں کی بات کر رہا ہے اور تم وہ بات لے کر آ رہے ہو جو انبیاء کی وراثتوں کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ خلاف قرآن ہے۔ تو جو خلاف قرآن، کیونکہ خلاف قرآن ہے، قیامت تک کے لیے فاطمہ زہرا نے اصول دے دیا۔ آج بھی اگر کسی حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنا ہے تو میزان قرآن ہے، میزان اصول ہے، اور اسی اصول کو ائمہ اہل بیت نے فالو کیا۔ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کون سا کلام ہمارا ہے کون سا نہیں، قرآن سے ملا لیں، قرآن میں اس کی دلیل ہے تو وہ بات ہم نے کہی ہے، اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے تو وہ بات ہماری نہیں ہے۔ اب سوال آخری یہاں یہ، بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ کہنے لگے جب فدق ہبا کر کے گئے تھے، گفٹ کر دیا تھا زندگی میں، بی بی کے نام کر دیا تھا، تو پھر وراثت کی آیتیں کیوں پڑھی؟ سوال ہے یا نہیں؟ وراثت کی آیتیں اس لیے پڑھی کہ اگر تم یہ نہیں مانتے کہ میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے، تو اگر ہبا کے حوالے سے میرا حق نہیں ہے تو وراثت کے حوالے سے تو میرا حق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دونوں صورتوں سے ثابت کیا، اور صرف فدق نہیں، خیبر کے کتنے باغات جو بغیر جنگ کے رسول کو ملے تھے وہ سب کے سب غصب کیے۔ خیبر کا جتنا خمس آتا تھا وہ سب کا سب غصب کیا۔ جتنے اس زمانے میں قیمتی باغات یہودیوں نے آ کے ایز اے گفٹ رسول کو دیے تھے وہ سب کے سب غصب کیے گئے، اور رسول کی زندگی میں شہزادی فاطمہ زہرا کے تمام نمائندے وہاں کام کرتے تھے، ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ کیا ہوتا تھا؟ جتنی آمدنی آتی تھی سب فقراء میں خرچ ہوتی تھی، سب غریبوں میں خرچ ہوتی تھی۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ ارے فدق ان کو دے دیا تو آرمی کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ رونا روتے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رونا پاکستان میں رو رہے ہیں نا آپ، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دولت کو چند افراد کی ملکیت بنا دو اور غریب عوام بھوکی مرے۔ یہی ہوا بعد رسول کہ جو کچھ اموال علی و فاطمہ کی ملکیت میں تھے، غربا میں، مساکین میں، فقراء میں، ان کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور جب انہیں غصب کیا گیا تو دولت چند منتخب افراد میں، چند افراد کے درمیان ہوئی۔ یہیں سے معاشی بدحالی کا آغاز ہوا مسلمانوں میں۔ تو آج مسلم ممالک میں جتنی غربت ہے، جو تباہی ہے، اس سب کا سبب اور آغاز فدق کا غصب ہونا ہے۔ آغاز وہاں سے کہ جب آپ نے غریب کا حق لے لیا، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا نے کہا اگر تم ابو الحسن کی ولایت کو مان لیتے، یہ آخری جملے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا، اگر تم ابو الحسن کی ولایت کو مان لیتے تو کیا ہوتا؟ کیا کرتے علی؟ کہ تمہیں ایسے چشموں کے پاس لے کے جاتے جہاں کے دونوں طرف سے اتنا پانی بہتا کہ تم بھی سیراب ہوتے، تمہاری نسلیں سیراب ہوتی، اور تم حیران ہو جاتے کہ ولایت علی کے اقرار میں اتنا ملتا ہے۔
کہ اگر تم نے علی کی ولایت کو مانا ہوتا تو ابو الحسن بیت المال کا ایک دانہ بھی اپنے پاس نہ رکھتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ ابو الحسن کی کوشش بس یہ ہوتی کہ کسی طرح بھوکے کا پیٹ بھر دیں اور پیاسے کی پیاس بجھا دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ موضوع بھی فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس موضوع کو بیان کیا کہ اگر تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوتا تو تمہیں ولایت میں اتنا ملتا کہ تم حیران ہو جاتے۔ اور اس کے بعد بی بی کہتی ہیں اگر ذرا سا انتظار کر لیتے اور خلافت کے ناقے کو کچھ علی کو رام کر لینے دیتے تو علی بعد میں تمہیں ہی دے جاتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا تم نے اس کو رام کرنے کا انتظار بھی نہ کیا، اب جاؤ یہ مہار وہ ناقہ، اب زندگی بھر اس پہ تم سواری نہیں کر سکو گے، زندگی بھر اس کو چلا نہیں سکو گے، جاؤ اب محشر میں ملاقات ہوگی، اب اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کو تلاوت کیا فاطمہ زہرا نے، اور ان قریب ظالم نتیجہ دیکھیں گے۔ بس آزادارو، ایک مرتبہ جب شہزادی فاطمہ زہرا نے خطبے کو تمام کیا، واپس چلی اور ایک مرتبہ اپنے اس بیٹے کو مدد کے لیے پکارا کہ جو بیٹا آپ کا زمانے کا حجت ہے، کا بیٹا مہدی دیکھ رہے ہو نا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، نبی کی تحریر کو پھاڑا گیا۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، کہ فاطمہ زہرا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، فاطمہ نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ فاطمہ زہرا کی انفیلیبلٹی کا اعلان ہے، عصمت کا اعلان کیا فاطمہ زہرا۔ کوئی ایک تو ہوتا جو اعتراض کرتا کہ بی بی کسی ایک عام انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹی نہ بولا ہو، زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہی نہ کی ہو۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ عصمت فاطمہ زہرا کا اعلان ہے، اپنی عصمت کا اعلان کر کے بتایا کہ اب جتنے اولاد میں امام آئیں گے سب معصوم ہوں گے، سب خطا سے پاک ہوں گے۔ بس عزیز، یہ ہے بی بی کا خطبہ، پڑھیں، بچوں کو یاد کرائیں، بچوں کو تعلیم دیں، حفظ کرائیں، جو زبان پسند ہو اس زبان میں اس خطبے کو پڑھیں۔ علم کا بحر ذخار ہے فاطمہ زہرا کا خطبہ، اور صرف یہی نہیں، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ۔ بس عزادارو، جب گھر تشریف لائی ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ ماں، ایک فدق کے جانے کا اتنا افسوس ہوا کہ جب بی بی گئی تھیں تو سر کے بال سیاہ تھے، اور جب آئی ہیں تو بالوں میں سفیدی آ گئی۔ کہ زینب ایسے ہزاروں فدق تیرے قدموں پہ قربان، فدق نہ ملنے نے زہرا کے سر کو سفید نہیں کیا۔ کہ جب میں دربار میں گئی تھی ہاشمی چادر پہنے ہوئے تھی، چاروں طرف بیبیاں اور کنیزیں پردہ کیے ہوئے، حسن و حسین ساتھ ہے، لیکن زینب ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی دربار میں جانا ہے۔ زینب کی فاطمہ زہرا کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جب دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں،
چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور وہ مولا علی کا نابینا صحابی جب آواز سنتا ہے تو کہتا ہے ارے آج علی کی آواز کہاں سے آ رہی؟ کہنے والے نے کہا ارے علی نہیں بول رہے، علی کی بیٹی زینب۔ بس عزادارو، چاہتا ہوں کہ کچھ شہادت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایام شہادت سے ہم قریب ہو گئے۔ فاطمہ زہرا گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے والوں نے کہا ابو الحسن کو بیعت کے لیے بھیجو۔ ایک مرتبہ علی خود دروازے پر آئے ہیں اور کہا ہے دیکھو میں قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوں، نہ مجھے تم سے کوئی کام، نہ تمہاری بیعت سے کوئی کام، اور دوبارہ یہاں پر مت آنا۔ بس عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ جب کہنے والے ملعون نے کہا کہ چل کے علی کو دھمکاتے ہیں، علی کو ڈراتے ہیں، ارے وہ کوئی اور ہوں گے جو دھمکی میں آ کر بیعت کر لیتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب دروازے پر پہنچے، فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہے، سرکار حسن نے جانا چاہا، حسن مجتبیٰ کو روک لیا۔ ایک مرتبہ سر پہ چادر ڈالی، کہنے والے نے قنفس کو کہا دروازے کو دھکا دو، اور دروازہ نہ کھلے تو آگ لگا دو۔ ادھر دروازے کو آگ لگی۔ فاطمہ زہرا جو آپ سنتے ہیں بین الحائط والباب، نبی کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان ہے۔ اس نے قنفس سے کہا کہ دروازے کو لات مارو، ادھر دروازے پر لات لگی، جلتا ہوا دروازہ گرنا شروع ہوا۔ ادھر فاطمہ زہرا نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے۔ عزادارو، علی کے گھر میں نامحرم داخل ہوئے۔ ادھر فاطمہ زہرا نے آواز دی فضا، فضا ابو الحسن کو اطلاع کرو میرا محسن شہید ہے۔ یہ نہ کہے کوئی کہ علی دیکھتے رہے، ایک مرتبہ اس کو اٹھا کے زمین پر پٹخا کہ اگر مجھے نبی کی وصیت یاد نہ ہوتی، نبی نے کہا تھا کہ ابو الحسن صبر کرنا۔ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا ارے علی کے گلے میں رسی ڈالو، گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے چلو۔ ادھر ابو الحسن کو لے کے چلے، ادھر فاطمہ زہرا نے کہا اماں فضا میرے بابا کی آواز لے کر، فضا میرے بابا کا ماما لے کر آ۔ بابا کا ماما کھول کے چادر کے اوپر ڈالا، بابا کی آبا چادر کے اوپر ڈالے کہ فضا میرے بابا کا عصا لے کر آ۔ بابا کا عصا لیا، مسجد نبوی کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ روضہ رسول پر اپنے آپ کو گرا لیا کہ بابا میرا دروازہ جلا، میں نے صبر کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا، میں نے صبر کیا۔
بابا آپ کے بعد حسن اور حسین یتیموں کی طرح بابا علی کے گلے میں رسی ہو، میرے والی کے گلے میں رسی ہو، فاطمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، آج میں بددعا کروں گی، بس آزادارو۔ ادھر مولا علی نے کہا سلمان قبر رسول پہ جاؤ، ارے زہرا کو روکو، بددعا نہ کرو۔ آزادارو، کس طرح سے نبی کی بیٹی کیا نوحہ پڑھتی ہے، صبت علی المصائب لو صبت علی سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب گرائے گئے، ارے کچھ تو گرایا گیا ہے نا جو نبی کی بیٹی ہے۔ بس آزادارو، وقت آخر آیا، کعب الحسن اس طریقے سے میرا جنازہ اٹھانا جیسے حبش میں تابوت میں بند کر کے جنازہ اٹھتا ہے، ارے کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ وصیتیں کی کہ دیکھو جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں میرے جنازے میں نہ آئے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کو غسل دے رہا ہو، فاتح خیبر ہو، اور اتنی بلند آواز سے گریے کی آوازیں آئے کہ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے یا علی آپ تو شیر خدا ہے، کہ فضہ زہرا نے بتایا نہیں، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، گھاؤ ابھی تک تازہ ہے، بس آخری جملے، جنازہ تیار ہوا، آخری ودا ہوتا ہے نا، آخری دیدار ہوتا ہے نا، کہو بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب سے پہلے بیٹیوں نے ودا کیا، پھر حسن مجتبیٰ نے ودا کیا۔ ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں ارے میرا حسین کہاں ہے؟ کہ بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک اماں مجھے خود نہیں بلائیں گے۔ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، ارے میرے پیاسے حسین میرے سینے سے لگ جا، حسین زہرا تنہا نہیں چھوڑے گی، ارے کربلا میں بھی ساتھ جاؤ گے۔ آخری جملہ جب ابن زیاد نے شمر سے پوچھا تھا نا، کہا تو تیز خنجر لے کر کربلا کیوں نہیں گیا تھا کہ تجھے بار بار حسین کا گلا کاٹنے کے لیے بار بار ضربیں لگانا پڑتی تھی، ارے 18 ضربیں لگائے، کا خنجر تو بہت تیز تھا، جیسے ہی حسین کے گلے پر خنجر لگتا تھا، ایک برقع پوش بیوی کے 2 ہاتھ سامنے آ جاتے، ارے میرے بیٹے کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو مومنین و مومنات جو حاجات لے کر آئیں ان کی حاجات کو قبول فرما، حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم مسلم